جب دھیان ختم ہو گیا نا تب یہ مجھے دے دیں۔ الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک بار محبت سے عقیدت سے نماز و درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام سربکف سرفروش توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول، اہل بیت کے پروانوں، قابل فخر دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے آنے والا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 1 اگست کا دن ہے۔ بہت سارے عنوانات پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید باری تعالی، اللہ رب العزت کی توحید۔ اسلام میں آنے کے لیے ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے تو اس کا مطلب اور معنی یہی ہے
کہ اللہ واحد اور یکتا یعنی اکیلا ہے. اللہ رب العزت کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا یہ شرک ہے. اور جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ صرف شرک ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے تعلق سے خارج کر دیتا ہے اور دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر آنچ آتی ہے. میں سادہ الفاظ میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا کائنات کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے. اور اگر کوئی ولی قطب ابدال پیر نبی بھی کچھ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اگر وہ کرامات ہوتی ہیں، معجزات ہوتے ہیں، معجزے صرف نبیوں کے ہوتے ہیں، کرامات ولیوں کی بھی ہوتی ہیں. ولی کرامت کرتا ہے، کوئی کرامت اگر اس سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ کرتا ہے، بلکہ اگر وہ بھی کچھ کرتا ہے تو وہ خود نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اب اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اگر کوئی شریک ہوتا بھی تو یہ نظام نہیں چل سکتا تھا. کس طرح نظام اس طرح نہیں چل سکتا تھا کہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ میں سورج یہاں سے نکالوں گا، دوسرا کہتا نہیں یہاں سے سورج نہیں نکلے گا، تو فساد ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی. ایک یہ کہتا کہ دن اس وقت ہوگا، دوسرا کہتا کہ نہیں اس وقت رات ہوگی. ایک یہ کہتا کہ میں اس کو نبی بناؤں گا، دوسرا کہتا کہ نہیں میں اس کو رسول بناؤں گا، کیونکہ رسول کی تعریف الگ ہے، نبی کی تعریف الگ ہے. یعنی کہ اگر دو خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام نہ چل سکتا. یہ نظام چل ہی اسی لیے رہا ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا، اس کا نظام قائم کرنے والا، اس نظام کو ترتیب دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ رب اللہ ہے. کون ہے؟ بلند آواز سے بولا. وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی اس نظام کو کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا. انسان کی حیثیت سے دل میں اور دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال تو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب ہمیں مل جائے گا، لیکن دنیا میں نہیں ملے گا. اس کا جواب ہمیں آخرت میں مل جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری سوچ کو محدود رکھا ہے. اس سوچ کی ایک حد، ایک لیمٹ رکھی ہے. ہم اس حد سے کراس نہیں ہو سکتے. جس طرح اللہ نے مثال کے طور پر ایک بات ہے کہ جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. اب انسان کے ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ وہ تو شہید ہو گئے، اس کا تو خون بھی بہہ رہا ہے، اس میں تو جان بھی نہیں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا.
اس کے سانسوں میں سانس بھی نہیں آ رہی تو وہ زندہ کیسے ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. ہمیں اللہ نے جتنا شعور دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حد سے تجاوز نہ کریں، بلکہ اس حد میں رہ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اگر اس کائنات میں ہے تو اللہ ہے. اللہ کے وجود کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے، اور مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب کسی امام سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، ان سے پوچھا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر رکھ دینا یہ ظلم ہے. کسی چیز کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر رکھ دینا یہ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلی، مطلب کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اللہ کے ذات میں کسی اور کو شریک کر دیں گے تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. اللہ غنی ہے، ہم اللہ کو محتاج کا رتبہ دے دیں تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. اللہ سخی ہے، ہم اللہ کو معاذ اللہ بخیل کا رتبہ دے دیں تو یہ شرک ہے اور یہ ظلم ہے. اور اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والا انسان وہ مشرک ہوتا ہے، اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی. البتہ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے شرک سے توبہ کر لے تو اس کی بخشش کی جا سکتی ہے، اس کو بخشش ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے اپنے شرک پر توبہ نہ کی اور وہ مرتے دم تک شرک پر قائم رہا، یوں وہ کافر بن کر مرے گا اور قیامت کے دن مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. لیکن جس نے ایک دن کلمہ اللہ رب العزت کا پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس سے لغزشیں بھی ہوئی، خطائیں بھی ہوئی، غلطیاں بھی ہوئی، لیکن وہ دین کے بنیادی عقائد پر قائم رہا تو قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اس کی غلطیوں پر سزا دے کر اسے جنت میں داخل کر دے. لیکن جنت میں مسلمان ضرور جائے گا. جنت میں ایک دن مسلمان نے ضرور جانا ہے، چاہے وہ جہنم میں جائے. لیکن ہم ایسے کام ہی کیوں کریں کہ ہمیں ایک دن بھی جہنم میں جانا پڑے، کیونکہ جہنم کا ایک دن ایک سال کے برابر ہے. وہاں جا کر پتا چلے گا. ہم ایک منٹ کے لیے ہی کیوں جائیں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں داخل ہی سیدھا جنت میں کرے. سب کہتے ہیں آمین. تو بات توحید کی کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے. اس لیے اب شرک کی بڑی قسمیں. اللہ رب العزت کا جنہوں نے بھی انکار کیا، ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ہماری سوچ اللہ نے محدود رکھی ہے، ہم اسی محدود سوچ کے اندر بس اللہ رب العزت کا اقرار کریں اور اللہ کو تسلیم کریں. بس ہمارے لیے اتنا ہی ہے. آج کل لوگ ملحد بنتے جا رہے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دکھاؤ، اللہ کہاں ہے؟ اگر اخلاص نیت کے ساتھ انسان اعمال کرے تو اللہ تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا نور نظر آتا ہے. ہم نے اس طرح کے کئی واقعات بھی پڑھے ہیں اور ایک دو افراد سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ انہیں اللہ کے نور انہوں نے اللہ کا نور بظاہر ایسے آمنے سامنے دیکھا ہے. اللہ خود نظر نہیں آتے، اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کا نور نظر آتا ہے، اللہ کے نور کی زیارت ہوتی ہے.
لیکن اب ہم اتنے گناہ کریں، ہم جیسے نکمے لوگ ہم اتنے گناہ کریں، ہمیں اللہ کا نور کیسے نظر آئے گا؟ اللہ کا نور تو انہیں نظر آئے گا کہ جن کے دل میں للہیت ہوگی، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا، اللہ انہیں نظر آتا ہے، اللہ کا نور انہیں دکھتا ہے۔ تو اس لیے شرک کی کئی قسمیں ہیں، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت اگر رحیم اور کریم ہے تو اللہ قہار بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا غیرت مند ہے تو وہ رب کی ذات ہے، رب کی ذات بڑی غیرت مند ہے۔ یہ جب قوم عاد نے اللہ رب العزت کا انکار کیا، یہ جو قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام کی، یہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ 40 ہاتھ جتنے ان کے قد ہوا کرتے تھے، 40 ہاتھوں جتنے ان کے قد ہوا کرتے تھے، اور ان کی عمریں ہماری طرح نہیں تھی 60 سال، 70، 80، 90، 120 اس طرح۔ ان کی عمریں 800 سال تھی، 900 سال کے بعد ان کو موت آتی تھی۔ اتنی عمریں تھی، دندان ان کے مضبوط تھے، ایک ہاتھ سے یہ درخت کو اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی تھی۔ آج ہم تو نہیں اکھاڑ سکتے ایک درخت کو، ہمارے اندر تو اتنی پاور ہی نہیں کہ ایک درخت کو اکھاڑا جا سکے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں اتنی طاقت دی تھی۔ تو اللہ نے اس قوم کے اندر اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ انہیں جا کر تبلیغ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے اور کہا کہ قوم کے لوگوں، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن اس قوم نے کہا کہ جا اپنا کام کر، نفل پڑھ، تو ہمیں دین کی تبلیغ کرے گا؟ ہم تو اتنے طاقتور لوگ ہیں۔ انہوں نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ہم تیری بات کو نہیں مانتے، تو ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، جب اللہ کی غیرت اور اللہ کی للکار کو کوئی دیکھتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی کوئی بڑا ہو۔ اب ایک وقت آیا کہ فاقہ کشی کا دور آ گیا اسی قوم پر، جس نے کہا تھا تو ہمیں بھوکا مار دے گا، تو جا کر اپنی نماز نفل پڑھ، آیا بڑا ہمیں تبلیغ کرنے، دین کی بات کرنے۔ اللہ کے قرآن کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو ایک وقت آیا، ایسا فاقہ ہوا کہ یہ لوگ کتے بلے بندر کھانے لگ گئے، یہ جنگلی جانور کھانے لگ گئے، یعنی کھانے کی کوئی چیز ہی میسر نہیں تھی۔ ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے، امیر کبیر لوگ تھے، اللہ نے سب چھین لیا، اتنا چھین لیا کہ یہ مجبور ہو گئے کتے بلے اور جانور کھانے پر۔ ایک ایسا وقت بھی آیا یہ بھوک سے مرنے لگ گئے، اور پھر اس قوم میں یہ عادت تھی کہ جب یہ مصیبت میں آتے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے، اور جب ان کے پاس مال و دولت ہوتا تھا پھر کہتے تھے کون اللہ ہے، پھر اپنے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک وفد بیت اللہ میں بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے یہ وفد جب بھیجا اور کہا کہ ان سے جا کر کہو، مذاکرات کرو اور ان سے کہو اللہ سے ہمارے لیے بارش مانگے، کیونکہ کئی سالوں سے بارش ہی نہیں آئی، جب بارش نہیں آئی تو اناج اور غلہ کیسے اگے گا؟ اب یہ وفد گیا بیت اللہ میں اور جا کر عرض کی، اللہ تو پھر اللہ ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا ان سے پوچھو کہ کون سے بادل برساؤں؟ اللہ کو پتا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں بڑی بار آزمایا، لیکن انہوں نے ہر بار میری عبادت سے انہوں نے انحراف کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 3 قسم کے بادل ہیں، ایک سرخ ہے، ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے، کون سا بادل بھیجوں؟ اس قوم نے کہا کہ سرخ بادل، اس سے تو صرف ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، لہذا سرخ نہیں ہونا چاہیے۔ سفید کے اندر تو
بارش نہیں ہوتی، لہذا سفید بھی نہیں ہونا چاہیے، کالا بادل ہونا چاہیے کہ اس میں بارش ہوتی ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ چلے جاؤ، اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی ہے کہ بارش آ رہی ہے۔ یہ واپس لوگ لوٹے اور ایک میدان میں جمع ہوئے، اس دوران ایک بادل آیا اور یہ بڑے خوش ہو گئے کہ اب بارش آئے گی، غلہ اگے گا، اناج اگے گا، ہم کھائیں گے، پیئیں گے، موج کریں گے۔ لہذا وہ کالے بادل آئے، لیکن وہ بارش ایسی برسی، ایسا عذاب آیا کہ ان کے دماغوں سے بھیجے نکل کر ان کے چہروں کے اوپر پڑ گئے، اور کچھ لوگ غاروں کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غاروں میں کون پکڑے گا، یہ تو اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے دکھا دی کہ تمہاری طاقت بعد میں ہے، میری طاقت پہلے ہے۔ جب غاروں کے اندر گئے تو اللہ نے غاروں کے اندر ہوا کا ایک گولا بھیجا جس نے ان کو باہر نکال کے پھینک دیا اور بتا دیا کہ سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنی غیرت اور اپنی للکار میں آتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس لیے کہ طاقت اس اللہ کو دکھا رہے ہیں جس نے یہ طاقت دی ہے۔ طاقت تو اللہ نے دی ہے، اور جس نے طاقت دی ہو، جو محسن ہو، اسی کو انسان للکارے تو اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ توحید کے عقیدے پر شرک کی میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو نمبر ایک یہ ہے کہ شرک فی القدرت، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت تو قادر ہے لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی قادر ہے، یہ شرک ہے، اسے بھی مشرک کہا جائے گا۔ اور شرک فی العلم، کہ یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت تو علم رکھتا ہے ذرے ذرے کا، اس کائنات کے اندر ہونے والے ہر کام کا، لیکن اللہ کے علاوہ بھی کسی علم غیب ہے، کسی اور کو کوئی اور بھی اللہ کے علاوہ جانتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا یہ ہے کہ شرک فی السمع والبصر، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو، ہمارے ہر قول و فعل کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی پیر، قطب، ولی، ابدال، نبی، ولی کچھ کر سکتا ہے، اس کی اگر کوئی کرامت ہے تو وہ خود سے نہیں کر سکتا بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ کوئی خود سے کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ، جو کچھ بھی ولی اور قطب کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں ہم نے ہر کسی کو اتنے درجات دے رکھے ہیں کہ شاید یہی ہمیں بیٹا دے سکتا ہے، یہی ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ پنجاب کے اندر ایک دروازہ ہے جس نام دیا جاتا ہے کہ بہشتی دروازہ، کوئی اس طرح کا دروازہ ہے۔ اب ہمارے لیے تو وہ بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ خواجہ فرید رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ہم تو انہیں تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو اس دروازے سے گزرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ میرا ایک سوال ہے کہ اس وقت مسجد الحرام میں 211 غالباً محتاط غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن 200 سے اوپر دروازے ہیں۔ مسجد نبوی میں 111 تقریباً دروازے ہیں۔ اسی طرح مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں تقریباً 11 سے 12 دروازے ہیں۔ لیکن سوال بنتا ہے کہ یہ جو سعادت پاکستان کے اندر ایک دروازے کو ملی ہے، یہ سعادت مسجد الحرام کے یا مسجد نبوی کے دروازے کو کیوں نہیں مل سکی؟ ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی حدیث میں نہیں پڑھا، کسی بخاری مسلم فقہ کی کسی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ جو مسجد نبوی کے اس دروازے سے گزرے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی، جبکہ وہ دروازہ تو اس سے زیادہ سعادت کے قابل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اس دروازے سے گزرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس دروازے سے تو پھر کوئی کافر گزرے گا اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی۔
کوئی بےایمان گزرے، کوئی مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے والا گزرے، حقوق العباد غصب کرنے والا گزرے، کیا اس پر بھی جنت واجب ہو جائے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو انسان سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھے اور پکا مسلمان اور مومن بن جائے اور اسلام کے مسلمہ عقائد اور ضابطوں کے اوپر عمل کرے تو اس کے اوپر تو جنت واجب ہو جائے گی۔ اس کی غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، نہ معاف کرے تو اس کو سزا ملے گی، سزا کے بعد تو جنت پکی ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے۔ ابھی میں یہ ایک بات کرتا ہوں، آپ کے تالیف قلب کے لیے ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے۔ لطیفہ آپ سمجھ لیں، ویسے یہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، اب کو یہ مت سمجھے کہ ہم الحمدللہ ہم خود پیروں سے بیعت ہیں، ہم خود پیروں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن اس ولی کو مانتے ہیں جو بے ایمان ولی نہ ہو، بلکہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے قائم کردہ اصولوں کے اوپر ہو، اس کے کام مبنی ہو، جو متبع سنت ہو، اس پیر کو اور اس ولی کو مانا جائے۔ اب ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس کئی مریدین تھے، انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا تھا۔ پاکستان کے اندر تو ہر شخص کسی سے متاثر بڑی جلدی ہو جاتا ہے، کسی نے چھوٹا سا کوئی کام کر دیا تو کہیں گے یار یہ تو بہت بڑا ولی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی اتفاقیہ ہوا ہو۔ اب اس نے پیر صاحب نے یہ اصول و ضابطہ بنایا ہوا تھا، لہٰذا اس کے پاس مریدین بھی تھے، سب چیزیں تھیں۔ اب مریدین کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، تو ایک مرید صاحب کے وہ گھر چلے گئے، وہ بڑے امیر کبیر تھے، اب ان کو متاثر بھی کرنا تھا، لہذا پیر صاحب ایسے بیٹھے، اچانک ابھی دوران گفتگو پیر صاحب نے کہا کہ مجھے چھینٹیں آ رہی ہیں آگ کی۔ انہوں نے کہا جی آس پاس تو آگ تو کہیں نہیں جل رہی، تو چھینٹیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے پیر صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ پر آگ جل رہی ہے اور وہاں سے مجھے چھینٹیں یہاں آ رہی ہیں، آگ کی چھینٹیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں۔ اب وہ جس مرید صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے، اس مرید نے کہا یار پیر صاحب تو بڑے کرامت والے اور بڑے گئے گزرے پیر لگتے ہیں، لہذا اب وہ تو حقیقت میں پیر صاحب مرید کو متاثر کرنے میں لگے تھے، تو مرید نے پتہ کیا کہ فلاں جگہ پر آگ جل رہی ہے، اور پیر صاحب نے پہلے سے ہی مریدوں کو کہہ رکھا تھا اور پہلے سے ہی روابط تھے کہ کہاں آگ جل رہی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے تو آگ جل رہی ہے وہاں پر، تو وہ مرید بڑا متاثر ہوا کہ پیر صاحب تو ہمارا یہاں پر بیٹھا ہے اور آگ کا اس کو وہاں سے یہاں پتہ چل گیا اور اس کو چھینٹیں آ رہی ہیں یہاں پر۔ خیر مرید گیا اپنی بیگم کے پاس، بیوی سے کہا کہ یہ پیر بڑا گیا گزرا پیر ہے، یہ پیر تو ہمیں کچھ دے گا، بڑی کرامتوں والا پیر ہے۔ اس نے بات اب بیوی بڑی سمجھدار تھی، اور بیوی نے سب کو جب وہ چاول وہاں تقسیم کر رہے تھے تو وہ سفید چاول تھے، اب سب کو دہی اور چینی جو ہے وہ چاولوں کے اوپر ڈال کر دی، اور جو پیر صاحب کی پلیٹ تھی اس میں نیچے چینی اور نیچے دہی اور اوپر چاول ڈال کر دی۔ اب پیر صاحب کے پاس یہ پلیٹ گئی اور سب کے پاس گئی، تو پیر صاحب نے کہا کہ یہ سب کو آپ نے چینی اور دہی ڈال کر دی ہے، میری پلیٹ میں چینی اور دہی کہاں ہے؟ تو یہ پلیٹ لے کر بیگم کے پاس آیا، بیوی سے کہا کہ سب کی پلیٹ میں آپ نے دہی اور چینی ڈال کر دی ہے، تو پیر صاحب کی پلیٹ میں چینی اور دہی کہاں ہے؟ تو بیگم نے کہا اس الو کے پٹھے کو جا کر کہو کہ جسے یہاں پر بیٹھ کر فلاں ملک سے آنے والی آگ کی چھینٹیں تو آ گئی ہیں، لیکن اس کی پلیٹ میں دہی اور چینی ہے، یہ اسے نظر نہیں ہے۔ یہاں سے کئی سو میل دور بیٹھ کر اسے آگ تو نظر آ گئی، لیکن اپنی پلیٹ کے نیچے چینی اور دہی ہے، یہ اسے نظر نہیں آئی۔ یہ کیسا پیر ہے؟ اس لیے پیر کو مانے، پیر کو ماننا کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اسلام کا باقاعدہ یہ ایک رکن ہے، تصوف ایک باقاعدہ شعبہ ہے اسلام کے اندر کہ جسے تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بڑے بڑے صحابہ اکابر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلتے
بتا رہا ہے کہ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر شریف پیر حرکتیں کرتا رہے۔ پیر کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ اس کو کائنات کا ولی اللہ بنا دیں، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس پیر کو تسلیم کریں جو پیر متبع سنت ہو، جس کے چال چلن، جس کا انداز بتائے یہ واقعی پیر ہے اور یہ واقعی اللہ کا ولی ہے، جسے دیکھ کر پتا چلے یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ایسے پیر سے جڑیں اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہمارا خالق اور رازق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید پر